بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لڑکیوں کے لیے ٹیڈی امنگ نکالنا کیسی ہے۔ جو لڑکیاں ٹیڈی امنگ نکالتی ہیں وہ سن لیں ان کے ساتھ زندگی میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، جو لڑکیاں ٹیڈی امنگ نکالتی ہیں یہ غیر مسلمانوں کی مشابہت کرتی ہیں اور اسلام میں اس کا کوئی بھی وجود نہیں تھا۔ غیر خلق خدا تو نہیں ہے لیکن اس کی بہت ضرور ہے، اس لیے علماء نے منع فرمایا ہے۔ آپ درمیان سے امنگ نکالیں یا پھر پیچھے سارے بال کر لیں، یہ نہیں ہم کہتے کہ یہ حرام ہے اور صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عورتیں بال کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ تو محترم ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی فطرت میں ہی لمبے بال رکھے ہیں تاکہ مردوں میں اور عورتوں میں فرق محسوس ہو سکے۔ اگر عورتیں بال کٹواتی ہیں ان کے ساتھ مردوں کی مشابہت ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے بال کٹوا دیے۔ اس بات کا شک بھی نکال دیتے ہیں کہ انہوں نے زینت ختم کرنے کے لیے بال کٹوائے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو اب ہم کیوں سجاوٹ کریں۔ لیکن آج کل جو عورتیں بال کٹواتی ہیں یہ زینت پیدا کرنے کے لیے اور فیشن کے لیے کٹواتی ہیں، لہٰذا یہ تغییر خلق خدا ہے جو کہ حرام ہے اور یہ غیر مسلمانوں کا طور طریقہ ہے اور مسلمانوں کا یہ طور طریقہ نہیں، لہٰذا علماء نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اس لیے تھوڑے تھوڑے بال کاٹتی ہے کہ اس کے بال صحت مند رہیں گے اور خراب نہیں ہوں گے تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی زیب و زینت کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے بال کاٹے گی تو اس کے لیے حرام ہوگے، وہ کل جہنم میں انہی بالوں کے ذریعے گھسیٹی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ عورت اگر اپنے بستر پر لیٹنے جا رہی ہے تو کیا سر کے بالوں کو کھول کر سو سکتی ہے؟ سر سے دوپٹہ اتار کر سو سکتی ہے؟ پچھلے لوگ کہتے تھے کہ سر سے دوپٹہ اتارنے سے فرشتے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے بزرگ نے انہیں حیا دلانے کے لیے یہ بات کی ہو کہ سر سے دوپٹہ اتارنے سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ محرم کے سامنے دوپٹہ اتارنے میں کوئی مضائقہ نہیں، غیر محرموں سے پردے کا حکم ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا عورت اپنے بھائیوں کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے بال کھول سکتی ہے، کنگھی کر سکتی ہے؟ کیا عورت کا سر سے دوپٹہ اتار کر وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو محترم ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے محرموں سے پردہ جائز نہیں ہے۔ اگر سر کے بال کھل گئے ہیں یا کنگھی کر رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ادبانہ بات یہ ضروری ہے محترم ناظرین، آپ اپنے بالوں کو سمیٹ کر اور سر پر دوپٹہ رکھیں تاکہ اس میں والدین کی تربیت بھی نظر آئے اور اولاد کی تربیت بھی نظر آئے۔ اب رہی یہ بات کیا عورت دوپٹہ اتار کر وضو کر سکتی ہے؟ تو محترم ناظرین، اس میں کوئی حرج نہیں، عورت دوپٹہ اتار کر وضو کر سکتی ہے۔ دوپٹہ اتارنے سے وضو تو ہو جائے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ دوپٹہ سر پہ لے کر وضو کریں۔ محترم ناظرین، اب بات یہ ہے کیا عورت اذان کے وقت سر پہ دوپٹہ لے گی یا نہیں؟ اگر نہیں لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن محترم ناظرین، اس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک آیات ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ تم شرع اسلام کی تعظیم کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں کہاں پر تعظیم کرنی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کا بتایا، نماز کا بتایا، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سر پر دوپٹہ رکھیں۔ یہ تعظیم خدا بھی ہے، تعظیم اذان بھی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی ضرور ملے گا۔ محترم ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں تلاوت کے درمیان بولنا چاہیے یا نہیں، اذان کے درمیان بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو اذان کے درمیان بولے گا اس نے 40 مرتبہ زنا کیا،
मोहतरम नाजरीन, एक जना की इतनी सज़ा है कि हम इसको सोच नहीं सकते, और ये फिर 40 मरतबा जना के बराबर है। मोहतरम नाजरीन, आदाब तलावत कुरान के लिए बोलना नहीं चाहिए, खामोशी से तिलावत करनी चाहिए। लेकिन अगर आपसे कोई ज़रूरी काम है तो आप कुरान मजीद को बंद करके जवाब दे सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं नमाजी के आगे से गुज़र जाना चाहिए या नहीं गुज़रना चाहिए। तो मोहतरम नाज़रीन, गुज़रने में कोई हरज नहीं, क्योंकि एक हदीस मुबारक में है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन की नमाज को कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती। एक हदीस मुबारक है कि यहाँ पर नबी करीम ने फरमाया, अगर मैं तुम लोगों को बता दूँ कि नमाजी के आगे से गुज़रने का कितना गुनाह है तो तुम लोग वहीं पर खड़े रहो और सोचते रहो, लेकिन नमाजी के आगे से ना गुज़रा करें। तो मोहतरम नाज़रीन, अब दोनों हदीसें मुबारक आपस में मुताबिकत नहीं रख रही। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर कोई बंदा बेदहानी से नमाजी के आगे से गुज़र गया तो उसकी नमाज नहीं टूटेगी। लेकिन अगर कोई बंदा जानबूझकर उसके आगे से गुज़र रहा है तो गुज़रने वाले को गुनाह ज़रूर मिलेगा और नमाजी की नमाज नहीं टूटेगी। मोहतरम नाज़रीन, लेकिन गुज़रने वाले को गुनाह ज़रूर मिलेगा। कोई जानबूझकर गुज़रेगा तो उसको बहुत कबीरा गुनाह होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।